دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی یوسف گیلانی، اپنا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ اپنی اصلیت جو ہم تھوڑا دبے لفظوں میں یا تھوڑا شرما کے بیان کرتے تھے، انہوں نے کھول کے بیان کر دی اپنے آپ کی۔ وہ ایک شوکت واسطی صاحب کا شعر ہے کہ بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی رہی، بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی رہی، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے رہے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے کوئی ایسا ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ظاہر ہے ہم جیسے عامی لوگ اگر یہ سینس رکھتے تھے یا رکھتے ہیں تو وہ جو خاردار سیاست کے عین درمیان میں ہیں، جو ان طوفانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں، یعنی پی ڈی ایم کے جو عام ترین اور حقیقی رہنما ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور باقی جو بھی ظاہر ہے بہت سارے لیڈر ہیں اور بڑے ہی اہم ہیں ہر ایک ان میں سے۔ اب جو باقی بچے تو وہ بھی یقیناً جانتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اتمام حجت کے لیے یعنی ایک فساد قائم رہے اور ان کو کوئی ایکسکیوز نہ ملے۔ لیکن الٹیمیٹلی وہ جو وائرنگ کی گئی تھی، جو ٹینٹیکلز تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ظاہر ہے پی ڈی ایم میں گویا زرداری صاحب، دونوں زرداری جو جونیئر اور سینئر فیسیلیٹیٹر تھے، یعنی ان کا رول آج بھی وہی ہے۔ اور جو گویا بلوچستان کی حکومت جب نواز شریف کے دور میں نون لیگ کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اس وقت سینٹ کا الیکشن ثاقب نثار سمیت اور نئی پارٹی بنائی اور چیئرمین سینٹ وغیرہ کا الیکشن چوری کیا گیا، اس طرح پھر عدم اعتماد والا سلسلہ، تو ان سارے معاملات میں کارہائے نمایاں جو انجام دینے میں اصل جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ٹول تھا اس کا نام زرداری ہی تھا۔ تو لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی یعنی یہ کلیم کر سکتی ہے کہ دیکھیں جی ان کی اپنی پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے، وہ پارٹی ہے، اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے۔ لیکن شاید اب تو پارٹنرشپ بھی ہوئی ہے، بلکہ تھی پہلے جو اب تھوڑا زیادہ واضح ہوئی ہے کہ طاقتور طبقوں سے، حلقوں سے جب آپ نے ایک فریلی یعنی کوئی گن پوائنٹ پر تو اتحاد نہیں بنا نا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بی اے پی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو لائے گئے لوگ وہ گویا محکمہ زراعت کی مہربانی ہے، لیکن پی ڈی ایم تو کم از کم محکمہ زراعت نے نہیں بنایا، یہ تو سب جانتے ہیں، اس کی یعنی پولیٹیکل میکینکس تو سب کے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آؤٹ آف یور فری ول ایک اتحاد میں شرکت کی، اس میں ایک سالم عہد کیا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اس میں کچھ چیزیں طے ہوئیں کہ اگرچہ نون لیگ کی یعنی قومی اسمبلی میں اکثریت موجود تھی اپوزیشن کی حد تک، یعنی رولنگ کولیشن سے ہٹ کے، کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے نا یوسف گیلانی، تو اس کا فائدہ اٹھایا گیا، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور یوسف گیلانی کو ووٹ دیے۔ تب آپ کو یہ پرنسپل یاد نہیں آیا کہ ہماری اکثریت نہیں ہے اپوزیشن کے بینچوں میں قومی اسمبلی میں، نون لیگ کی ہے، لہٰذا ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کولیکٹیو ڈیسیژن تھا تو دے آنر دیئر کمٹمنٹ، یعنی میاں نواز شریف، مریم نواز، نون لیگ وغیرہ اور باقی جو ان کی 7 پارٹیاں اتحادی ہیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا ٹائم آیا تو یہ وہ گویا پنجابی میں ٹبی مار کے باجوے ال نکل ہے۔ تو بہرحال یعنی اب یہ ملک عجیب ہے کہ اس میں آرمی چیف وہ ہے جو زبردستی آرمی چیف ہے، جس نے عدالت کا بھی بازو مروڑا، سب کا بازو مروڑا اور زبردستی مسلط ہے، اور پھر اسی کے کرم سے
وزیر اعظم بھی سلیکٹڈ ہے، اور اب تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی سلیکٹڈ ہے، سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی سلیکٹڈ ہیں. تو گویا اب ان سلیکٹڈ کی جو کمپنی ہے اس میں ایک اور واضح نام، پہلے مبہم تھا، زرداری صاحب کا بھی بطور پارٹنر شامل کر لیں. تو گویا اچھا، ایک اس میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ نہ صرف یہ کہ زرداری صاحب نے توڑی ہے اور اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے کہ وہ کسی قسم کے وعد وعید، معاہدوں، عہدوں کا خیال نہیں کرتے. تو یہ بس ان کا سٹائل ہے، اور وہ شاید اچھا پھر لوگ عام طور پر یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سے پر بھاری، یعنی اس سے گویا ان کی جو بیزنٹین پالیٹکس ہے یا سازشی ایلیمنٹ ہے ان کی ذہنیت کا یا پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی کا، وہ اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن وہ صرف اس صورت میں کارگر ہوتی ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کریں. جب اسٹیبلشمنٹ سے تصادم ہو، جیسے میاں صاحب کا ہے، اس قسم کا تصادم زرداری صاحب افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ انہوں نے واحد سچ بولا ہے کینڈیڈلی کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نہیں لڑ سکتے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ بات انہوں نے یعنی ظاہر ہے اپنی اوقات بندہ سمجھتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس قسم کے یعنی ویسے بزدلی کے ایکسکیوزز اس کے علاوہ بھی ہزار بنائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اللہ للہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو اس لیے وہ داخل میں خانہ ہو گئے. تو اس حوالے سے ابھی یہ جو جد و جہد ہے ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس قسم کی جد و جہد جو ہے اس میں اپ ہیولز، اس میں کمی بیشی، نشیب و فراز، وسیسیٹیوڈز آتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ جو پہلے والے نشیب و فراز ہیں ان سے کوئی بڑا نشیب و فراز نہیں ہے، یہ کوئی بڑا دھچکا، یہ بڑا دھوکہ نہیں ہے. اس سے پہلے اس سے بھی بڑے دھوکے جن میں زرداری صاحب کا بھی ظاہر حصہ تھا تو ہوتے رہے ہیں. تو بہرحال زرداری صاحب کے ساتھ ان کے اور جو فیسیلیٹیٹر تھے ان میں جماعت اسلامی بھی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کا بڑی حد تک بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ ان کے لیول کا کوئی متقی آدمی نہیں تھا. اب یہ خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اپوزیشن میں جب سلیکٹرز کے فہم کے مطابق جس کو اپوزیشن لیڈر کا ہونا چاہیے سینٹ میں وہ گیلانی صاحب ہیں، اور ان میں کم از کم اچانک تقوی کا معیار تو پورا ہو گیا کہ سراج الحق صاحب کو یعنی ان کو اپنا اپوزیشن میں لیڈر سینٹ میں ماننا، اس پر تو کم از کم انہیں اطمینان ہو گیا. یہ خوشی ہے کہ کم از کم اپنا سراج الحق صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی کو ایک اور تو متقی ملا پاکستان میں. باقی اے این پی بھی ان کے ساتھ یعنی گئی ہے، اور ظاہر ہے اے این پی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ بس جسٹ الانگ دی فینس ہی رہتی ہے عموماً. وہ بھی کوئی دو ٹوک انداز میں یعنی پروپیگنڈا اپارٹ، وہ کوئی اس طرح نہیں جس طرح کشتیاں میاں صاحب نے اب جلائی ہوئی ہیں اس طرح کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں کہ گردہ میاں صاحب کا ہی ہے یا پھر جناب مولانا فضل الرحمان کا ہے. تو ابھی یہ کیا کہتے ہیں کہ رات ختم نہیں ہوئی، ابھی خواب دیکھنے باقی ہیں. وہ سلیم احمد صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یہ خواب اور بھی دیکھیں گے رات باقی ہے، یہ خواب اور بھی دیکھیں گے رات باقی ہے، ابھی تو اے دل زندہ حیات باقی ہے. لہذا یہ جد و جہد جاری رہے گی. اس میں یہ جو سمجھ لیں کہ درمیان میں لوگ ہوتے ہیں نا، لیوک وارم لوگ جد و جہد میں، ان کے فوائد اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں. فوائد تو یہ ہوتے ہیں کہ ایک فساد ہوتا ہے، ایک اپیرنس ہوتی ہے یونٹی کی، اور ایک لارجر سائز نظر آتا ہے، اور کم از کم ایک جو پبلک امپریشن ہے اس میں اس کا مثبت فائدہ ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی مارکا جو ہے وہ برپا ہو تو عام طور پر وہ طاقتوروں کی طرف سے ہی نکلتے ہیں اور طاقتوروں کی طرف سوئچ ہو جاتے ہیں، سائڈس بدل لیتے ہیں، جو حقیقت میں پہلے ہی ان کے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے دوسری طرف ہیں کہ ایٹ دیئر کنوینئنس
وہ پھر اس طرح. لیکن اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر اللہ کرے کہ یعنی جو پاکستان میں بدماشیہ کے خلاف یہ جدوجہد ہے جناب مولانا کی، نواز شریف کی، باقی ان کے رفقا کی، جیسے بزنجز مرحوم کی پارٹی ہے یا اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، یا شاہ امن نورانی مرحوم کے صاحبزادے اویس شاہ نورانی. میں ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بڑے جیدار آدمی ہیں. بے شک ان کی سیٹ کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی فالوئنگ ہے اور وہ بڑے یکسوئی سے اس تحریک میں حق کے ساتھ یعنی بدماشیہ کے خلاف. تو اس لیے یہ جدوجہد کا ایک نیا فیز ضرور ہے، لیکن یعنی یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ عام طور پر یہ جو درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے بھیس بدلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اگر بالفرض کل حالات ظاہر ہے آخری طاقت تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ بدماشیہ بھی ناکام ہو جائے، تو اس صورت میں پھر یہ یکسوئی سے اس طرف آ سکتے ہیں. اس لیے سیاستدانوں کا جو یہ انداز ہوتا ہے نا کہ ایک پاسبلٹی کو قائم رکھنا، جیسے حضرت امیر معاویہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے سنا ہے کہ ان کا انداز وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا یعنی میرے ساتھ ہو اور وہ ہم ایک دھاگے سے بندھے ہوئے ہوں گویا، تو وہ دوسری طرف کھینچے تو میں دھاگا ڈھیلا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ یعنی اس کو ریلیکس کرے تو میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں بڑی یعنی تعلق نہیں ختم ہونے دیتا، جو فہم ہے اس کا. تو اس والے سے یہ بھی ایک سیاسی فہم اور سیاسی زیرک پن کی علامت ہے کہ پاسبل حد تک تعلقات کو مکمل ختم نہ کرنا. اگرچہ یعنی جو فیسیلیٹیٹرز ہیں دشمن کے، ان پر نظر ضرور رکھنی چاہیے، لیکن ایک پاسبلٹی بھی رکھنی چاہیے کہ جب کبھی منزل قریب آئے تو وہ یکسوئی سے آپ کی طرف آ سکتے ہیں. تو بہرحال ابھی یہ جو اپنا سلسلہ ہے وہ باقی ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، راستے میں جو تھک جاتے ہیں لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. جو منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں الٹیمیٹلی ان کو منزل مل جاتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک تازہ ترین نظم اسی سیاق و سباق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس ویڈیو کے بعد ایک نئی ویڈیو میں. تو تب تک اجازت دیجیے جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.